تو اب یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی ہمارے پاس میڈیا کے جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، یہ بات پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور دیکھیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ کام کریں گے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ دیوبندی بھی موجود ہے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، قادیانی بھی، ملحد بھی، خدا کا منکر بھی، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، گستاخ، ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا پہ صرف دیوبندی ہوں، یا صرف بریلوی ہوں، یا صرف اہل حدیث ہوں، یا صرف سنی ہوں، یا صرف، ہر انسان استعمال کر رہے ہیں. انگریز بھی استعمال کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ بات کریں گے تو آپ کی یہ بات ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی سنے، ہو سکتا ہے کوئی بریلوی سنے، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سنے، ہو سکتا ہے کوئی قادیانی سنے، ہو سکتا ہے کوئی بھی سن سکتا ہے آپ کی بات. ایسا ہی ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ کہیں میرا بیان صرف دیوبندی سنے گا، یا میرا بیان کسی اور فرقے کے آدمی، ایسا میں کوئی اس پہ وہ لگاؤں فلٹر کہ میرا بیان کسی اور کے پاس نہ جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب آپ کی بات جائے گی تو سب کے پاس جائے گی. تو جب آپ کی بات سب کے پاس جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات میں اتنا وزن ہونا چاہیے، آپ کی بات اتنی مضبوط ہونی چاہیے، آپ کی بات اتنی مدلل ہونی چاہیے کہ کوئی کسی بھی مذہب، فرقے، طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ آپ کی بات کو رد نہ کر سکے، یا اگر رد کرے تو وہ آپ کو دلیل سے جواب دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کرنا ہوگا. آپ کو اگر صرف نہیں آتی، نحو نہیں آتی، آپ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے، آپ کو فقہ کے مسائل کا نہیں پتا، آپ کو حدیث کا، حدیث کے اصول حدیث کا، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو آپ جب دین کی بات کریں گے، آپ کی دین کی بات مضبوط نہیں ہو سکتی. آپ کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے. جب آپ کوئی غلطی کریں گے، وہ الٹا مثبت اثر ہونے کے بجائے اس کا منفی اثر ہوگا. سوشل میڈیا نا، جیسے علماء نے وقت کے بارے میں لکھا ہے نا، الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، تو سوشل میڈیا بھی ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا بھی کالسیف ہے، ان لم تقطعه قطعک، اگر آپ نہیں کاٹیں گے وہ آپ کو کاٹ دے گا. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کرے. یہ بات اپنے پاس دماغ میں نوٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے. سوشل میڈیا نے آپ کو استعمال اس لیے کہ آپ انسان ہیں، اور سوشل میڈیا آلہ ہے، تو انسان آلات کو استعمال کرتا ہے، آلات انسان کو استعمال نہیں کرتے. اب سوشل میڈیا آپ کو کیسے استعمال کرے گا؟ سوشل میڈیا آپ کو ایسے استعمال کرے گا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اور لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اب سوشل میڈیا کی نفسیات ایسی ہے کہ جب آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو شوق ہوگا کہ یار میں کسی طرح وائرل ہو جاؤں، میں کوئی ایسا کام کروں کہ دنیا مجھے پہچاننے لگ جائے. یہ سوشل میڈیا کی نفسیات ہیں. اب یہ جب انسان سوشل میڈیا پر آتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ جو ہمارے اکابر، ہمارے جو خانقاہوں میں حب جاہ، حب مال، اس حوالے سے جو محنت کی جاتی ہے کہ انسان کے دل سے یہ چیزیں نکالی جائیں، حب جاہ، حب مال، وہ یہی چیز ہے. تو اگر یہ چیز نہیں نکلی ہوئی، آپ سوشل میڈیا پر آ گئے، اب آپ کوئی سنجیدہ کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، وہ آپ کو لگے گا کہ یار مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ سنیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جتنے لوگ ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، جو حرکتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں. پہلے زمانے میں وہ مشہور تھا نا، لوگ کہتے تھے کہ بھئی اگر مشہور ہونا ہے تو جا کے مسجد میں کہیں قضاء حاجت کرو، ساری دنیا میں مشہور ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے یہ کس نے کیا؟ وہ کہیں گے فلاں نے کیا. آج کل اس کا جدید طریقہ سوشل میڈیا ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ آپ کو صحیح راستے پر بھی لے جا سکتی ہے اور غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہے. تو آپ کو یہ صحیح راستے پر کب لے جائے گی؟ جب آپ اس کو صحیح استعمال سیکھیں گے. اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا پر جتنے ہم فتنے جن کی بات کرتے ہیں نا، کبھی غامدی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی انجینئر مرزا آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان ان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ہمارے نوجوان اس طرح کے متجددین کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں،
وہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی متجدد اسکالر کو سنتا ہے، متجددین کو سنتا ہے، کیا وہ اس نیت سے سنتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی اگر غامدی صاحب کو سنتا ہے، وہ اس نیت سے سنتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں اس لیے سن رہا ہوں ان کو؟ یا کوئی کسی بھی ایسے متجدد اسکالر کو سنتا ہے، وہ کیوں سنتا ہے؟ وہ تو دین کی نسبت سے، دین کی نیت سے سنتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ تو اپنے ذام میں، یہ جتنے ہمارے یہاں فرقے ہیں، تو وہ فرقے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم غلط ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے. ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو جو اس طرف جا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، وہ اس کی نیت خراب نہیں ہے، وہ بدنیت نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے. تو اگر آپ قرآن حدیث نہیں سمجھائیں گے تو جائیں گے نا ادھر. اگر آپ عوام کو عوامی زبان میں قرآن حدیث نہیں سمجھائیں گے تو وہ ادھر جائیں گے. تو قصور کس کا ہوا؟ اس شخص کا ہوا یا ہمارا ہوا؟ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم عوام کو ان کی زبان میں دین کی بات نہیں سمجھا پا رہے. سوشل میڈیا پر جب ہم کام کرتے ہیں، اس کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ آپ جب عوام سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو آپ کی زبان عوامی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. آگے کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ کھول کھول کر واضح الفاظ میں ان کے سامنے دین کو بیان کر دے. اب اگر عربوں میں پیغمبر نے آنا تھا اور عربوں میں پیغمبر کوئی روم سے آتا یا فارس سے آتا، تو کیا وہ بہتر طریقے سے دین سمجھا سکتا تھا، یا عربوں میں پیغمبر عربوں سے آیا تو انہوں نے بہتر سمجھایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بعث فیہم رسولا من انفسہم. من انفسہم کا یہی مطلب ہے کہ تم ہی میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا. وہ کہتے تھے نا کہ رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بناتے تب بھی انسانی شکل میں بھیجتے، اس لیے کہ انسان کو انسان سمجھا سکتا ہے، فرشتہ نہیں سمجھا سکتا. لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا. تو عوام سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کی زبان عوامی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہم بہت ساری اصطلاحات، جب ہم صرف، نحو، منطق، یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم اتنی بار بار دہرا چکے ہوتے ہیں وہ اصطلاحات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر انسان کو سمجھ میں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بدیہی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے کہ یہ تو بدیہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو یہ بدیہی کا لفظ بھی سمجھ میں آتا ہے. عوام کے لیے بدیہی کا لفظ بھی نظری ہے. عوام کے لیے بدیہی کا لفظ بھی کیا ہے؟ نظری ہے. جب آپ عوام کے سامنے کہتے ہیں نا یہ تو بدیہی الثبوت ہے، تو وہ تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ بدیہی الثبوت کیا ہوتا ہے، یہ بدیہی کیا چیز ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی اب آپ کو بدیہی کو بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ بدیہی کا یہ مطلب ہوتا ہے. آپ کی نظر میں تو یہ عام لفظ ہے نا، طلبہ علماء کی نظر میں تو بدیہی کا لفظ عام ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے والد صاحب سے بات کریں یا اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے بات کریں، آپ کہیں یہ تو بدیہی بات ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی؟ یہ بات نہیں آئے گی اس کو سمجھ میں. تو اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی زبان یہ ہے کہ یہ بدیہی چیز ہے، یہ نظری چیز ہے، تو نہ اس کو بدیہی سمجھ میں آیا نہ اس کو نظری سمجھ میں آیا، تو آپ کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ پہلے اس کو بدیہی سمجھائیں، پھر اس کو نظری سمجھائیں، پھر آپ کی بات اس کو سمجھ میں آئے گی. اب ہم کہتے ہیں نا معتد بہ مقدار، اس چیز کی معتد بہ مقدار. تو معتد بہ، ان کو مقدار بھی سمجھ میں نہیں آتا، معتد بہ تو بہت مشکل ہے. ان لوگوں کو مقدار کا لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مقدار کس کو کہتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں اس کی معتد بہ مقدار. تو پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں سنے، وہ کسی اور کو سنتا ہے تو اس کی غلطی تو نہیں ہے، غلطی تو آپ کی ہے. اس کو کیا پتہ یہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جب
علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء اس قوم کی زبان بولتے ہیں، تو علماء کو بھی اس قوم کی زبان بولنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا قول و فعل میں تضاد ہے، قول و فعل میں تضاد ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا عام لوگوں کو قول و فعل میں تضاد کیا چیز ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ قول و فعل میں تضاد ان کو سمجھ میں نہیں آتا عام لوگوں کو. آپ کسی عام یونیورسٹی کالج کے نوجوان کو پکڑیں، میں بھی سرگودا گیا تھا مہینہ پہلے، تو وہاں میرا بیان تھا. بیان میں نے کہا کہ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سیرت کا مطالعہ کیا کریں. میں نے بیان میں یہ بات کی، ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں سرگودا میں. جب بیان کر کے میں اترا تو 2 لڑکے میرے پاس آئے، کہا مفتی صاحب آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا بولیں. تو کہا آپ نے ابھی سبق کے دوران ایک کتاب کا نام بتایا تھا، وہ کتاب کا نام ہمیں لکھوا دیں. میں حیران ہو گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں آیا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور نہ میں نے کتاب کا نام لیا تھا. تو میں نے کہا میں نے تو کسی کتاب کا نام نہیں لیا. کہا نہیں آپ نے بیچ میں کچھ کہا تھا کہ سیرت اس طرح کچھ کہا تھا کہ اس کا مطالعہ کیا کریں، تو یہ کون سی کتاب ہے؟ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ یار ان لوگوں کو یہ لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی سیرت کا لفظ، وہی بات ہے ہمارے لیے بدیہی ہے نا. جب ان کو بدیہی سمجھ میں نہیں آتا تو سیرت کہاں سے سمجھ میں آئے؟ پھر میں نے ان کو بتایا سیرت ایک مضمون کا نام ہے، سیرت کسی کتاب کا نام نہیں ہے. کتابیں تو اس پہ ہزاروں کتابیں ہیں. میں نے یہ کہا کہ اس مضمون کو پڑھیں. تو جب آپ عوام میں کام کریں گے، سوشل میڈیا پہ کام کریں گے، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کے اندر ہے جو باتیں میں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. تو آپ کا کام تبیین ہے، بیان کرنا ہے. وضاحت، تبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضاحت سے کسی چیز کو بیان کرنا.